نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات مقدسہ اس وقت کی نشست میں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ التوبہ 129 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، مدنی دور کی صورت۔ پھر یہ وہ واحد قرآن کریم میں صورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا، جس کا پہلا لفظ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اتنا خوفناک لفظ، اتنی شدت کا لفظ، اللہ اکبر۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صاف صاف براءت کا اعلان ہے، کھلی براءت کا اعلان ہے، کھلا براءت کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے نام جن سے پہلے معاہدے ہوئے تھے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، جن مشرکوں سے مکہ والوں سے جتنے معاہدے ہوئے تھے، 8 ماہ کے معاہدے، سال کے معاہدے، حدیبیہ میں جو معاہدے ہوئے تھے، سب کے سب سن لیں۔ 4 ماہ تک تمہیں مکہ مکرمہ کی دھرتی پر مہلت دی جائے گی۔ 4 مہینے کے بعد تمہیں یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا اور یا تمہیں مکہ چھوڑنا ہوگا، ورنہ تمہارا صفایا کر دیا جائے گا۔ اب اللہ کا ارادہ ہے اس کفر کو، اس شرک کو اور اس بت پرستی کو اللہ تبارک تعالی جزیرۃ العرب سے صاف و پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَاعْلَمُوا انکم غیر معجز اللہ، اور تم سمجھ لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور اس بات کو سمجھ لو ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ یہ اعلانات تھے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سن 9 ہجری کی بات ہے، مدینہ منورہ میں جانے کے 9 سال بعد۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعلانات دے کر بھیجے، جاؤ جا کے مکہ والوں کو یہ اعلان سنا دو، اور یہ انہیں سنا دو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ صاف صاف اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، حج کے اس موقع پر اعلان ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے، اب تمہاری کوئی حمایت نہیں کی جائے گی۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، اسلام لے آتے ہو،
یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اسلام سے منہ موڑتے ہو، نبی کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، پھر سمجھ لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک خوفناک عذاب کی اطلاع کر دیں۔ اب ان کا صفایا ہونے والا ہے، اب مکہ کو پاک صاف کیا جائے گا، اب یہاں سے کفر اور شرک کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے غضب کا ذکر ہے، اللہ کے غصے کا ذکر ہے، ہیبت اور جلال کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں آئی، چونکہ بسم اللہ میں اللہ کی رحمت ہے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مہربانی کا یہاں ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے اپنے غضب کا ذکر فرمایا، انتقام کا ذکر فرمایا۔ وہ پاک پروردگار رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ تو سورت کا ابتدا میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے انتہا میں کیا ہے، آخر میں کیا ہے۔ درمیان میں جو مضامین و مسائل ہیں، میں اس وقت کی قلت کی وجہ سے ان مسائل کو نہیں چھیڑتا۔ اگر آپ اللہ کا غیظ، اللہ کا غضب دیکھنا چاہتے ہو تو سورۃ التوبہ کا مطالعہ کرو، سورہ انفال کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ اسلام کو ترقی دینا چاہتے ہو، اگر امت مسلمہ کو، اس کو بند کر لیں، اگر امت مسلمہ کو اوپر لانا چاہتے ہو تو سورہ توبہ اور سورہ انفال بہترین نمونہ ہے، بہترین اصول اور ضابطے ہیں۔ اسلامی افواج ان صورتوں کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اب آخری بات جو مجھے کرنی ہے، آخری آیات جس پر مجھے بات کرنی ہے، اللہ پاک نے اسی ہیبت، اسی جلال، اسی عظمت اور اسی اقتدار اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ سورت کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنی توحید کو ذکر فرمایا۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا بیان فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پھر اپنی توحید کو، یعنی یہ سمجھایا کہ عظیم الشان رسول آیا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں اس جیسا نبی اور رسول کوئی نہیں آیا، اور یہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ رسولوں اور نبیوں پر مہر ہیں، اس کے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا، کسی اور شریعت نے نہیں آنا، اس کی امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں جو خصوصیات اور جو خوبیاں اور جو کمالات تھے، وہ اکیلے اس فرد واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں جو کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، جو اوصاف تھے، جو بہترین اخلاق تھے، وہ سب کے سب اس فرد واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے موجود ہیں، اکمل اور اتم درجے کے موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی کی خوبی اس میں ہے مگر ذرا کم ہے، نہیں، ہر شے میں کمال ہے۔ اخلاق کمال کے، عبادات کمال کی، معاشرت کمال کی، رہن سہن کمال کا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کمال کی، ہمدردی
کمال کی، لوگوں کے ساتھ رحمت مہربانی کمال کی۔ مت پوچھو کیا کمال ہے۔ 5 صفات اللہ نے ذکر فرمائی، خیر وہ 5 صفات میں ذکر کرتا ہوں۔ تو فرمایا اتنا بڑا رسول تمہیں دیا اے امت محمدیہ، سن لو، اتنی عظمت والا رسول تمہیں دیا، 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات اس میں جمع کر دی۔ اس کے بعد کسی رسول اور نبی نے نہیں آنا ہے، ہر شے میں یہ اکمل ہے۔ اس کے کھانے کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی شادی کا طریقہ سب سے کامل اور اکمل ہے، اس کی تجارت سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، اس کی عبادت سب سے خوبصورت، گھریلو زندگی سب سے خوبصورت، معاشرتی زندگی سب سے خوبصورت۔ اب اگر اس نبی کی زندگی کو چھوڑ کر تم کچھ اور زندگی اپناؤ گے، اب اگلا اعلان سن لو، اب اگلا اعلان اللہ نے اپنی ہیبت اور جلال اور اللہ نے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کے ساتھ وہ اعلان کیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو ایک طرف کر دو گے، رواج کو سامنے لے آؤ گے، غیروں کے طریقوں کو سامنے لے آؤ گے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو سامنے لے آؤ گے، کہاں؟ کھانے پینے میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، تجارت میں، گھر میں، تعلیم میں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت کو لے کے آتے ہو اور طور طریقوں کو لے آتے ہو تو یہ اعلان سن لو، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے نبی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا اس کائنات میں کوئی مالک و خالق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی متصرف نہیں ہے، جس کے سوا کوئی پالن ہار نہیں ہے، جس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جس کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، جس کے سوا کوئی اور عظمت کا مالک نہیں ہے، علیہ توکلت، اور میں تو اسی پر بھروسہ کروں گا۔ اور یاد رکھنا وہ صرف آسمانوں اور زمینوں کا مالک نہیں ہے، وہ رب عرش عظیم ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور جانتے ہو عرش عظیم کیا ہے؟ 7 آسمان ملا لو، 7 زمینیں ملا لو، 7 آسمان 7 زمینیں ملا لو، اور ان 7 آسمانوں اور زمینوں کو اللہ کی کرسی کے مقابلے میں لاؤ، ایسا لگے گا جیسا ایک وسیع میدان ہو اور اس میں ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہو۔ پھر 7 آسمان لے لو، 7 زمینیں لے لو، پھر کرسی لے لو، پھر عرش کا مقابلہ کرو، پھر اس عرش کے مقابلے میں اگر ان کو لے کر آؤ، یہ سب چیزیں مل جائیں، اس عرش کے مقابلے میں ان کا حجم اتنا ہے جیسے ایک وسیع صحرا میں، ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا حلقہ پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا ہو، اور اندازہ کرو وہ میدان کتنا بڑا، اور اس انگوٹھی کے چھلے اور جو ہاتھ میں پہننے والی چیز ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نہ کرو بھائی، ایسے نبی کے ساتھ بغاوت نہ کرو، اللہ کے واسطے اس پیارے رسول کے ساتھ بغاوت نہ کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت نہ کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت لباس میں مت کرو بھائی، اس پیارے نبی کی مخالفت خوشی غمینے میں نہ کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت اپنی وضع قطع میں نہ کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت اپنی تجارت میں مت کرو، اس پیارے نبی کی مخالفت خوشی غمی میں معاشرے کو
رسم و رواج کو رواج دے کر اس نبی کی مخالفت نہ کرو۔ وہ نبی کم نہیں ہے، وہ نبی کوئی ہلکا نہیں ہے، اس کی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آسمان و زمین ایک طرف ہوں اور ایک طرف اس پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہو، ایک سنت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی۔ اب آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں 5 صفات ذکر فرمائی۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آیا جس کی عظمت تم نہیں بیان کر سکتے، ارے جس کی عظمت تم جان ہی نہیں سکتے، جس کا مقام تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، جس کا مقام اور جس کی عظمت صرف اس بنانے والے اور پیدا کرنے والے اللہ کو معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم کتنا عظیم الشان رسول اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ نمبر 2، من انفسکم، وہ اللہ ہے، اس اللہ نے تمہارے لیے جو رسول اور نبی بھیجا ہے، من انفسکم، وہ تمہارے میں سے بھیجا ہے، وہ انسان بنا کر اسے بھیجا ہے، اسے کوئی نوری مخلوق بنا کر نہیں بھیجا، اسے فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ انسان اپنی جنس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، غیر جنس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آج کہا جائے کہ آج جناب مسجد کے ممبر پر ایک بڑا عفریت من الجن، دیو جن آ کے تقریر کرے گا تو مجھے خیال ہے کہ ایک بھی نمازی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن ہے، انسان جن سے نہیں فائدہ اٹھا سکتا، انسان فرشتے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، انسان کی تربیت کے لیے انسان ہی آیا ہے، انسان کی تربیت کے لیے انسان آیا ہے، بشر کی تربیت کے لیے بشر ہی آیا ہے۔ اگر انسان کی تربیت کے لیے فرشتہ آتا، انسان یہ کہتا اس فرشتے نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ شادی ہے، نہ کاروبار ہے، یہ اللہ کی بندگی نہ کرے تو کیا کرے؟ اس کو تو کرنی چاہیے۔ انسان کی تربیت کے لیے جن آتا، انسان کہتا اسے کیا لگے، یہ تو منٹوں میں سفر کر لیتا ہے، سیکنڈوں میں دنیا میں چلا جاتا ہے، یہ تو نظر ہی نہیں آتا، ایک دم سے غائب ہو، ہم کیسے اس سے فائدہ حاصل کریں؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے انسانوں کی تربیت کے لیے انسان کا انتظام فرمایا، مگر اس انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا، اس سے اوپر انسانیت کا کوئی اور درجہ نہیں ہے، اور اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ وہ انسانیت کا درجہ ہے تو انسانیت کا درجہ مگر ملائکہ سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، وہ ہے تو انسانیت کا درجہ مگر ایک مقام پر جبریل بھی جا کر کہہ دیتے ہیں اے پیارے محمد یہاں سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پیارے نبی اس سے بھی آگے جاتے ہیں معراج۔ تو یہ ہے عظیم الشان رسول ہم نے بھیجا، من انفسکم، وہ انسانوں میں سے ہے تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو، تاکہ تم سیکھ سکو، اس لیے کہ وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اس کی بھی شادیاں ہیں، اس کا بھی پیٹ ہے، اسے بھی کاروبار دیکھنا ہے، اسے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اسے بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ تمہارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات گرامی۔ ایک آدمی کہے میں سب سے بہترین شوہر بننا چاہتا ہوں، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں سب سے بہترین بزنس مین بننا چاہتا ہوں، میں اپنے کاروبار کو پوری دنیا میں فروغ دینا چاہتا ہوں، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہیں رہنمائی کریں گی۔ ایک آدمی کہے میں
تو کاروباری آدمی ہوں، مال دولت والا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو فقر میں گزری، ان کی زندگی میں میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم، وہ خود تو فقر کی زندگی گزار رہا لیکن کروڑوں کا مال روزانہ لوٹا رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کہے میں تو فقیر ہوں اور محمد رسول اللہ تو بڑے مقام کے ہیں، میرے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نمونہ ہوگا؟ تو حدیث جواب دے گی، قرآن جواب دیتا ہے، تو محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھ، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، تین ماہ گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی پکانے کے لیے۔ وہ بادشاہ ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فقر بھی ڈالا۔ اللہ کے رسول ہیں، ان کو تو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی بیماری میں، کہا نہیں، آؤ محمد رسول اللہ کی سیرت دیکھو۔ آپ نے فرمایا تمہیں جب بخار ہوتا ہے تو 1 درجے کا ہوتا ہے، مجھے 2 بخار ہوتا ہے، کیا تاکہ کوئی امتی یہ نہ کہے وہ تو نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ سوچو بیٹیوں والو، سوچو، آتی ہے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لاڈلی، پیاری، چہیتی، جنت کی عورتوں کی سردار، ابا جان آئی، بات نہیں کہہ سکی، شرما حضوری میں نہیں بول سکی، اگلے وقت خود تشریف لائے، بیٹی آئی تھی خیر تو ہے، کچھ کہا نہیں، کچھ بولا نہیں، چپ، خاموش۔ علی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے تھے، خادم آئے تھے، نوکر آئے تھے، ملازم آئے تھے، یہ آپ کی بیٹی سارا دن گھر کا کام کاج کر کے کپڑے میلے کچیلے رہتے، پانی بھر کے مشکیں اٹھا کے کندھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، یہ آپ کی لخت جگر یہ آئی اس لیے تھی کہ آپ کوئی غلام دے دیں، آپ کوئی نوکرانی دے دیں، آپ کوئی ملازمہ دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے رسول چاہتے 1 نہیں 1000 ملازمہ جمع کر دیتے، لیکن امت کے لیے کیا سبق ہوتا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ میری پیاری، میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جی میرے ابا جان فرمائیے۔ کہا فاطمہ جب تم رات کو بستر پر آؤ لیٹنے کے لیے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم نوکرانی سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیا کرو، وہ جو دن کی تھکان ہے اللہ ساری دور کر دے گا، یہ تمہارے لیے خادمہ سے زیادہ بہتر ہے۔ مجھے بتاؤ جس آدمی کے گھر میں بچیاں ہیں اس کا دل کیا کہتا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بچی کے ساتھ مہربانی نہیں تھی؟ کیا آپ کو اپنی بچی کے ساتھ پیار نہیں تھا؟ کیا آپ کو اپنی بچی کے ساتھ شفقت نہیں تھی؟ کیا آپ کو اپنی بچی کے ساتھ دل لگی نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، مگر امت کے لیے سبق سکھانا تھا، امت کے لیے سبق سکھانا تھا، اس لیے فرمایا من انفسکم، یہ رسول اللہ نے بھیجے ہیں، وہ انسان ہیں۔ تیسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر۔ اس نبی کی خیر خواہی کا یہ حال ہے، اس نبی کی تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، مجھ گنہگار کے ساتھ، آپ کے ساتھ، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے ساتھ اس نبی کی ایسی محبت ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس نبی کو گراں گزرتا ہے۔ یہ دنیا کی تکلیف آتی ہے، آخرت کی تکلیف آتی ہے، اس نبی پر یہ بات شاق گزرتی ہے، جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے کی تکلیف شاق اور گراں گزرتی ہے، اس طرح سے اس پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی کی تکلیف گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ہر امتی کی تکلیف گراں گزرتی ہے۔
وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے، وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ زنا کا صدور ہو گیا، آیا اے اللہ کے رسول طاہر نہیں یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب مجھ سے جرم ہو گیا، مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، حد جاری کیجئے۔ آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا، پھر اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، آپ نے چہرہ ادھر پھیر دیا، ادھر آگے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، آپ نے چہرہ اس طرف کر لیا، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ 4 مرتبہ اس شخص نے اقرار کیا۔ اس پیارے ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں جانیں ہماری اس ماعز رضی اللہ عنہ پر قربان جائیں جس سے یہ جرم ہوا، مگر ڈر خوف خدا کا کتنا تھا دل۔ اگر اس دنیا میں مجھے پاک نہ کیا گیا تو جہنم کی آگ میں نہیں سہ سکوں گا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ آج میرا جوان، آج میرا پیارا، آج میرا عزیز کن کن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج اسے خدا کا خوف ہے، آج اسے اللہ کا ڈر ہے، آج اس کی ماں نہیں دیکھ رہی، اس کا باپ نہیں دیکھ رہا، اس کا کنبہ قبیلہ نہیں دیکھ رہا، آج یہ ظالم یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک عورت کے ساتھ بوس و کنار کر لیا، دوڑتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میں آخرت کی جہنم برداشت نہیں کر سکتا، میں آخرت کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے ماعز پر سزا کا حکم نافذ فرمایا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ جو آدمی زنا کا جرم کر لے اور 4 گواہ موجود ہوں یا از خود 4 مرتبہ اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر سنگسار کر دیا جائے گا، مرتکب گناہ وہ سنگسار کرنے کے لیے حکم دے دیا گیا، شادی شدہ تھا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر آنسو آ رہے ہیں، آپ غمگین ہیں تو آپ چھوڑ دیں، آپ معاف کر دیں۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو میں نہیں معاف کر سکتا، اس کو میں رسول معاف نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ باقی اپنے پیارے پر پتھر پڑیں گے تو مجھے تکلیف تو ہوگی نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لے گئے، جان نثاران لے گئے اور ایک جگہ پر کھڑا کیا اور چاروں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے انسان ہے، جسم پر پتھر لگا، تکلیف ہوئی اور دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کی، ہر طرف سے پتھر آ رہے ہیں۔ ان پتھروں میں بھاگے تو کہاں بھاگے، تھوڑا سا اس مجمع سے بھاگے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں اونٹ کی ران کی ہڈی آئی، انہوں نے زور سے دے کے ماری، گر گئے، ختم ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا اس شخص سے جس نے ہڈی زور سے ماری، ارے جب وہ بھاگ رہا تھا تو نے چھوڑا کیوں نہیں تھا، تو چھوڑ دیتا، تو چھوڑ دیتا۔ اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ حد نہیں لگے گی، نہیں، تو چھوڑ دیتا۔ اگر اس حال میں وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے غلط اقرار کیا ہے تو شریعت کہتی ہے حد ساقط ہو جائے گی۔ قربان جاؤں اس شریعت پر، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 4 بار اقرار کرنے کے بعد اگر حد لگ رہی ہے، پتھر پڑ رہے ہیں، اس دوران اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کہا ہے، حد روک دی جائے گی، نہیں مارا جائے گا۔ کہاں جب وہ بھاگ رہا تھا تم چھوڑتے، شاید وہ کہہ دیتا کہ میرے سے جرم نہیں ہوا، میں نے غلط اقرار کیا ہے۔ یہ پیغمبر کی شفقت ہے امت کے ساتھ، یہ نبی کی شفقت ہے امت کے ساتھ، یہ ہمدردی ہے امت کے ساتھ۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ایک شخص فاختہ
پرندہ اس کے بچے اٹھا کے لے آئے چادر میں، اور وہ فاختہ پھڑ پھڑاتی ہے، اوپر پھڑ پھڑاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسے چھوڑ دے۔ ہرنی کا شکار کر کے لایا، ہرنی کا شکار جائز ہے؟ جائز ہے۔ کھا سکتے ہیں ذبح کر کے؟ کھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، اس ہرنی نے شکایت کی، اے پیارے نبی، اے پیارے حبیب، میرے بچے وہ پہاڑی میں بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت لے کر دیں تو میں دودھ پلوا کے آ جاؤں، دودھ پلا کر آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا وعدہ کرتی ہو واپسی کا؟ جی ہاں وعدہ کرتی ہوں واپس آنے۔ ہائے ہائے، وہ ہرنی محمد رسول اللہ کا مقام جانتی ہے، آج انسان محمد رسول اللہ کا مقام نہیں جانتا۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں وعدے کیے ہیں، اے نبی تیری بات مانوں گا، تجھے رہبر رہنما مانوں گا۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے، ہائے کاش وہ محبت جو اس کھجور کے تنے میں تھی، جو بے جان تھا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر پیارے رسول خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا آپ اس سے ہٹ گئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور اس خشک تنے نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھ رہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے فعن عنین العشار، جیسے کہ اونٹنی گابن جب بچہ جننے لگتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جس طرح سے وہ واویلا کرتی ہے، اس قسم کی آواز آ رہی ہے۔ سب دیکھ رہے کہاں سے اونٹ آ گیا، کہاں سے مسجد میں اونٹنی آ گئی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کر اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لی۔ فرمایا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں جنت میں اللہ سے دعا کروں اور جنت میں اللہ تجھے درخت بنائے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں راضی، میں راضی۔ آپ کی راحت کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہو رہے ہیں تو میں راضی ہوں، بس مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، بس مجھے جنت میں جگہ چاہیے۔ یہ ایک بے جان تنا کہہ رہا ہے، وہ رسول کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ آج میرا پیارا عزیز، اور میرے پیارے دوست، اور میرے پیارے جوان، اور میرے عزیز بوڑھے، کس کی زندگی پر چل رہا ہے؟ آج کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ ٹھوکریں کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، ٹھوکریں کھاتے 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 موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، نہ معلوم موت کس حال میں آئے گی۔ اس لیے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف اس نبی کو گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، حریص علیکم۔ چوتھی صفت فرمائی، وہ پیارا نبی ایسا تمہارا مخلص ہے۔ ارے میں عرض کر رہا ہوں صرف اپنے صحابہ کا نہیں، صرف صحابہ کا نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کا۔ آپ نے فرمایا توبہ، خوش نصیب، خوش نصیب، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے رسول کون خوش نصیب ہیں؟ 7 مرتبہ خوش نصیب ہیں، 7 مرتبہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اے اللہ کے رسول کون؟ کہا میرے بھائی۔ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کروڑوں درود نازل فرمائے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کیوں کہیں اور جاتے ہو بھائی؟ کیا کمی ہے وہاں بھائی؟ کیوں کہیں اور جاتے ہو بھائی؟ تو 7 مرتبہ آپ سب نمازیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی ہے، آپ سب کو 7 مرتبہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ارے بہت بلند مقام ہے ان کے بھی، لیکن ان کو 1 مرتبہ مبارکباد دی ہے اور آپ کو 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ تمہاری خیر خواہی کے ہر وقت
ان کے دل میں چاہت رہتی ہے کہ میرے امتی کو راحت پہنچے، میرے امتی کو فائدہ پہنچے، میرے امتی کو دنیا کا فائدہ پہنچے، آخرت کا فائدہ پہنچے۔ اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ تو اس نبی کا معاملہ سب کے ساتھ ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ تو الگ معاملہ ہے۔ رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ تو رحیم ہے، ایمان والوں کے ساتھ تو رؤوف اور مہربان ہے۔ یہ رؤوف اور رحیم اللہ کی اپنی صفت ہے، وہ اللہ نے صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمائی ہے۔ تو کہا یہ نبی 5 صفات۔ نمبر 1، عظیم الشان رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا رسول نہیں آیا، ساری خوبیاں اللہ نے اس ایک میں جمع فرمائی ہیں جو سب نبیوں میں تھی۔ نمبر 2، من انفسکم، انسان بشر ہے، تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو، اس کی زندگی تمہاری طرح ہے۔ نمبر 3، تمہیں تکلیف، وہ تکلیف اس کو ایسے ناگوار گزرتی ہے جیسے تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو تمہاری تکلیف ناگوار گزرتی ہے، اور وہ تمہاری کامیابی پر ایسا خوش ہوتا ہے جیسے تمہاری ماں اور تمہارے باپ خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ وہ تمہاری کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ اور جو اس کی بات مانتے ہیں تو پھر اس کی مہربانیاں کیا کہیے، پھر اس کی مہربانیاں کیا کہیے، وہ قیامت کے دن اپنے پیارے ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر کے جام پلائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جام نصیب فرمائے۔ اور پھر آخر میں فرمایا اے مسلمانوں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی پھر یہ اعلان کر دیں، اتنی ساری باتیں سن کر اگر نبی کی سنت سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو پھر آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تم نہ آؤ میرے پاس، میں اکیلے بھی ہوں تو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور میرا اسی پر بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ تھوڑی سلطنت نہیں ہے اس کی، وہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور پھر وہ سخت ترین سزا دے گا۔ آؤ آج اس مجلس میں ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ، آؤ بھائی عزم کرتے ہیں۔ شادی کس کے مطابق ہوگی بھائی؟ بولو بھائی بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ غمی کس کے مطابق ہوگی بھائی؟ بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کھانا کس کے طریقے پر کھائیں گے بھائی؟ بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ لباس کس کی طرح سے پہنیں گے بھائی؟ بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ سر سے لے کر پیر تک اپنا حلیہ کس کی طرح بنائیں گے بھائی؟ بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق۔ اپنی زندگی کا ہر مشغلہ، ہر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کریں گے۔ سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔